بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامک انفو ڈیسک چینل پر میں ہوں اشنال۔ کیا دین اسلام کو پھیلانے کے پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد اپنی تعظیم کروانا تھا؟ اس حوالے سے ایک اعتراض کیا گیا ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کو پھیلانے کے پیچھے مقصد اپنی تعظیم کرانا نہیں تھا، کیونکہ جو شخص بڑا بننا چاہتا ہے وہ خود اس کی کوشش کرتا ہے کہ لوگ میرے سامنے جھکیں، مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان کو اس سے منع فرمایا، اور صرف منع ہی نہیں کیا بلکہ اپنا فانی ہونا اس پر ظاہر فرما دیا۔ مگر پھر بھی بعض جاہل کفار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہے کہ نعوذ باللہ آپ بڑا بننا چاہتے تھے، اور دلیل میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر ایک صحابی کو اپنے منہ یعنی بال مبارک دیے تھے کہ مسلمانوں میں اسے تقسیم کر دو۔ اس پر وہ جاہل لکھتا ہے کہ دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال اس لیے تقسیم کرائے تاکہ لوگ اس کو تبرک سمجھ کر تعظیم سے رکھیں، تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا بننا چاہا۔ استغفر اللہ۔ یہ آج کل کی فہم و عقل ہے۔ افسوس اس شخص کو عبادت اور محبت کے معنی میں بھی فرق معلوم نہیں۔ واقعی کفار کو محبت اور عشق کا چسکا نہیں لگا، اسی واسطے وہ ایسے واقعات کی حقیقت نہیں سمجھتے۔ جی تو یہ چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو جواب بھی نہ دیا جائے، لیکن پھر بھی اس کا جواب دیتی ہوں تاکہ کسی مسلمان کو اس اعتراض سے شبہ یا شک ہو تو وہ اس جواب سے تسلی حاصل کر سکے۔ بات یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بال کن لوگوں میں تقسیم کرائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں میں بال تقسیم کرائے تھے جن کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے تو وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے، بلکہ آپ کا تھوک اور سارا وضو کا پانی اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے، اور وہ پانی منہ کو ملتے، آنکھوں سے لگا لیتے، اور ہر شخص اس کی کوشش کرتا تھا کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کا پانی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک میرے ہاتھوں میں آئے۔ چنانچہ اس کی کوشش میں ایک دوسرے پر گر پڑتے تھے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے۔ پچھنے جن کو عربی میں الحجامہ کہتے ہیں۔ جن کو حجامہ کے بارے میں معلوم نہیں ان کو بتاتی چلوں کہ حجامہ کے طریقہ کار میں جسم کی خاص نسوں سے خون نکال کر بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ تو جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھنے لگوائے اور اس کا خون ایک صحابی کو دیا کہ اس کو کسی جگہ احتیاط سے دفن کر دو، صحابی کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون زمین میں دفن کیا جائے۔ انہوں نے الگ جا کر اسے خود پی لیا۔ اس پر یہ اعتراض نہ کیا جائے کہ نعوذ باللہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی بے حس تھے کہ تھوک ملتے ہوئے اور خون پیتے ہوئے گھن نہ آتی تھی۔ بات یہ ہے کہ ان کا امور کا تعلق عشق و محبت سے ہے، اور اس کی حقیقت عاشق ہی سمجھ سکتا ہے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کو بھی کسی سے عشق ہوا ہو تو آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ عاشق بعض دفعہ محبوب کی زبان اپنے منہ میں لے کر چومتا ہے، اور عاشق حضرات لعاب دہن یعنی محبوب کے منہ کا تھوک اور اس کی تعریف میں بہت سے اشعار لکھ جاتے ہیں۔ تو کیا یہ بے حس ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر یہ بے حس ہے تو سمجھیے کہ ساری دنیا بے حس ہے، کیونکہ محبت میں ہر شخص یہی کرتا ہے، کوئی عاشق اس سے بچا ہوا نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کے محبوب کے بدن سے خون بہے تو عاشق اس جگہ منہ لگا کر خون چوستے ہیں تاکہ محبوب کو زخم کی تکلیف کا احساس نہ ہو، یا کم از کم تکلیف کم ہو جائے۔ تو معلوم ہوا کہ خون چوسنا بھی کوئی گھن کی بات نہیں۔ عاشق کو اس سے جو لطف ہوتا ہے اس کے دل سے پوچھنا چاہیے۔ پھر جب ادنا سے ادنا محبوب کا لعاب دہن اور خون گن کی چیز نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک اور پسینہ اور خون کیوں کر گھن کی چیز ہو سکتا ہے؟
کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ قدرتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام بدن خوشبودار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اس قدر خوشبو تھی کہ عطر کی خوشبو اس کے سامنے بے حقیقت تھی۔ آپ کا لعاب دہن نہایت خوشبودار اور میٹھا تھا۔ یہی حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا تھا، تو ایسی چیز سے بھلا کون گھن کر سکتا ہے؟ مگر کفار کو ان امور کی کہاں خبر، نہ ان کو عشق و محبت کی ہوا لگی، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سے اطلاع ہے۔ بہرحال صحابہ رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے عاشق تھے کہ وضو کا پانی زمین پر نہ گرنے دیتے تھے اور اس کو ہاتھوں ہاتھ لینے کے لیے ایک دوسرے پر گرتے پڑتے تھے۔ تو ایسی جوات سے کیا یہ امید تھی کہ وہ آپ کے بالوں کو زمین میں دفن ہونے دیں گے؟ یقیناً بال کا درجہ وضو کے پانی سے زیادہ تھا۔ پانی تو محض جسم کو چھو کر آیا تھا، تو یہ بال تو جسم کا حصہ ہے۔ بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں کو دفن کراتے تو یقیناً صحابہ زمین میں سے ان کو نکالنے کی کوشش کرتے۔ پھر اس میں ہر شخص یہ کوشش کرتا کہ میرے ہاتھ میں زیادہ بال آئے، تو ایک دوسرے پر گرتے اور عجب نہیں کہ قتال کی نوبت آ جاتی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح قتال سے بچانے کے لیے اپنے بال خود ہی تقسیم کرا دیے اور دفن نہ کرائے۔ اب بتائیے بھلا اس میں کیا اشکال ہے؟ معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے بال تقسیم کرانا اپنی تعظیم اور عبادت کے لیے نہ تھا، بلکہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی محبت پر نظر کرتے ہوئے ان کے نزاع و قتال کی رفع دفع کرنے کے لیے تھا۔ اگر معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں ذرا برابر بھی لڑائی اور تکبر کا خیال ہوتا تو آپ عمدہ لباس پہنتے، مکان عمدہ بناتے، نفیس نفیس کھانے کھایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانہ جمع ہوتا، مگر تاریخ گواہ ہے اور احادیث میں صحیح طریقے سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس موٹا چھوٹا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات سب کچے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ بھی نہ رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال آتا نہ تھا، ایسا نہیں، بعض جنگوں میں اتنا مال آیا کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا تھا۔ بکریوں سے جنگل کے جنگل بھر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب بکریاں ایک عرابی کو اس کے سوال پر عطا فرما دیں، اور درہم اس قدر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو 100 کسی کو 200 عنایت فرما دیے۔ جب بحرین کا جزیہ آیا تو اتنا روپیہ تھا کہ مسجد کے اندر سونے کا ڈھیر لگ گیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر میں سب کا سب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تقسیم فرمایا اور اپنے واسطے ایک درہم بھی نہ رکھا۔ تو کیا بڑائی چاہنے والا یہ گوارا کر سکتا ہے کہ خود خالی ہاتھ رہے اور مخلوق کو مالا مال کر دے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت تھی کہ راستے میں جب چلتے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سواری پر سوار ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ پیدل چلتے اور وہ اترنا چاہتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرماتے۔ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سودا بازار سے خود لے آیا کرتے تھے۔ اگر کوئی شخص کسی کام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد لینا چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر جہاں چاہتا لے جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کام کر دیتے تھے۔ گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام بھی کرتے تھے۔ کبھی بکری کا دودھ خود نکال لیا کرتے تھے، کبھی جوتا اپنے ہاتھ سے گانٹھ لیا، کبھی آٹا گوندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ زمین پر بیٹھ جاتے، بوریے پر لیٹ جاتے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو پر نشان ہو جاتے۔ بعض دفعہ کسی یہودی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرض ہوتا اور وہ تقاضا کرنے میں سختی کرتا، برا بھلا کہتا، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو یہودی پر غصہ آتا، وہ اس کو دھمکانا چاہتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو منع فرماتے اور یہ ارشاد فرماتے کہ صاحب کو کہنے سننے کا حق ہے۔ اس جاہل اعتراض کرنے والے سے کوئی پوچھے کہ کیا بڑائی اور عظمت چاہنے والوں کے یہی حالات ہوا کرتے ہیں؟
افسوس کہ اس نے ایک بال تقسیم کرنے کا واقعہ لے لیا اور ان تمام واقعات سے اندھا ہو گیا۔ سو میری تقریر سے معلوم ہو گیا کہ بال تقسیم کرنے کا واقعہ بھی بڑائی یا عظمت کے واسطے نہ تھا، بلکہ اس میں وہی تمدنی اور سیاسی مصلحت تھی جو ابھی ذکر کی ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بال تقسیم فرما کر قیامت تک کے لیے یہ بات بتلا دی کہ میں فانی ہوں اور بشر ہوں، کیونکہ بال متغیر و حادث ہیں، کبھی دوسرے اوپر ہیں، کبھی اس طرح سے مونڈ کر جدا کیے جاتے ہیں۔ تو جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو دیکھے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال محفوظ ہیں اور لوگ ان کی زیارت بھی کرتے ہیں، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی زیارت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فانی بشر ہونے پر استدلال کرے گا اور سمجھ جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، خدا نہ تھے۔ تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی توحید کو کامل فرمایا، نہ کہ اپنی عظمت اور بڑائی چاہیے۔ اعتراضات کے حوالے سے جتنی بھی ویڈیوز بنائی گئی ہیں ان میں تقریباً تمام ایسے اعتراضات ہیں جن کے جواب ہر مسلمان کو آنے چاہیے کہ کوئی بھی ان کے دین پر انگلی اٹھانے سے پہلے سوچ سمجھ لے، اور اگر کسی کو ان اعتراضات کے جواب آتے ہوں گے، ان کو ان کی حقیقت معلوم ہوگی، تو ہی وہ مخالف کا منہ بند کروا سکیں گے۔ تو اسی طرح سے مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل سے جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچ سکے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔